ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم یہ جان رہے تھے کہ آج کی بیٹی امہات المؤمنین کی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہے اور اپنے حقوق مانگتے ہوئے اسے یہ کتنا خیال رہتا ہے کہ میں نے اپنا کون سا حق مانگنا ہے، کون سا حق نہیں مانگنا۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک موٹیویشنل سپیکر اینڈ اسلامک اسکالر جناب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب۔ آپ بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، ان سے ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی بیٹی میرا جسم میری مرضی جیسے راگ الاپ رہی ہے، تو ہم اگر اپنے سپر سٹار، اپنے ہیرو جو اصل ہیرو ہیں، ان کی لائف کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ان کے جسم تو ہوتے تھے لیکن ان پر مرضی خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی تھی۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا نا کہ نگاہیں اوپر اٹھا کہ مجھے دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اوپر نہیں دیکھ سکتا، مجھے حکم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نگاہیں تیری ہیں، تجھے حکم کدھر سے ہونا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نگاہیں تو میری ہیں، مالک کائنات نے نگاہیں تو مجھے عطا کر رکھی ہیں، لیکن اس پر مرضی اس کی اپنی چلتی ہے۔ وہ جس کو چاہے میں اس کو دیکھوں گا، وہ جس کو نہیں چاہے گا میں اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا۔ تو ناظرین کرام، ان ہیروز کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم اگر ہمارے ہیں لیکن اس پر مرضی رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اس پر مرضی امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق ہمیں چلانا ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مہمان اسکالر کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو پاکستان کی بیٹی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کیوں کتراتی نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسن بھائی، امہات المؤمنین یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا یہ حکم ہے، یعنی اس امت میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کی مائیں ہیں، اور ایک بیٹی کو چاہیے کہ اپنی ماں کی جو اچھائیاں ہیں، اپنی ماں کی جو پاکدامنی ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے، ان کو ریپریزنٹ کرے اور ان کو لے کر چلے، ان کو فالو کرتے ہوئے ان پر عمل کرے۔ آج کی بیٹی کو چاہیے کہ امہات المؤمنین اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کو حاصل کرتے ہوئے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ عزت والی ماؤں نے، بہنوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنی نوجوان دوشیزاؤں کا گلا اس لیے دبا دیا کہ کہیں ہندو ان کی عصمت دری نہ کر دیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں اس لیے ڈال دیا کہ کوئی ان کی عزت کو تار تار نہ کر دے۔ ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہماری ماں اور ہماری بہنوں نے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن انہوں نے اپنی عصمت پر کوئی ایک حرف بھی نہیں آنے دیا۔ اور رہا آپ کا سوال کہ امہات المؤمنین اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی سیرت و کردار پر کیوں عمل پیرا نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر کیوں نہیں لاتی، تو اس میں سارا میں قصوروار ان والدین کو ٹھہراؤں گا اور ان اداروں کو ٹھہراؤں گا جو ایسے سلیبس تیار کرتے ہیں جس میں نیلسن منڈیلا تو آ جاتا ہے، جس میں مسٹر چپس تو آ جاتا ہے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی سیرت نہیں آتی، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت و کردار شامل نہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی زندگی کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو یہ سارے کا سارا قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج تعلیم میں انگلش تو لے آئے، انگریز کا آکسفورڈ کا سلیبس تو لے آئے، لیکن اسلامیات کو نکال دیا۔ اگر اسلامیات کو رکھا بھی ہے تو صرف اس حد تک رکھا ہے کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کوئی ڈسٹرب نہ ہوں، اور جو سیرت و کردار جو ہمارے بچوں نے اپنانا ہے، جو ہماری بیٹیوں نے جن پر عمل کرنا ہے، وہ کتابوں سے نکال دیا گیا، اور وہ عشقیہ افسانے ڈال دیے گئے جن کی ضرورت بھی نہیں، اور جو بلکہ ضرورت تو ایک الگ بات ہے، وہ نقصان دہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو نکال کر اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت لائی جائے تو میں کہتا ہوں کہ آج کا ہمارا معاشرہ اور آج کے معاشرے کی بیٹی یقیناً ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتی ہے جو پاکستان بنانے کے مقصد میں شامل تھی۔ ٹھیک، یعنی آپ کے فرمانے کا مقصد ہے کہ جو ہمارے سلیبس میں آج کل کرپشن ہو رہی ہے،
اسلامی تعلیمات کو، اسلامی موضوعات کو نکال کر ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور جو انگریز کا بنایا ہوا نصاب ہے اس کو آہستہ آہستہ شامل کیا جا رہا ہے، اور اتنی صفائی سے وہ نصاب شامل کیا جا رہا ہے کہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں امہات المؤمنین کی تعلیمات پر ہماری خواتین عمل پیرا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جس معاشرے میں حیا ہوتا ہے، جس معاشرے میں حیا کی تعلیم دی جاتی ہے، اس معاشرے پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے، وہاں امن ہوتا ہے، وہاں سکون ہوتا ہے۔ پھر وہاں اس طرح کے واقعات جو آج کل معصوم کلیوں کو درندگی کا نشانہ بنا کر مسئلہ جا رہا ہے، یہ واقعات رونما نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، جہاں ہم بات کر رہے ہیں شرم و حیا کی، عورت کی تعلیمات کی، وہاں عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا بھی بالکل فرض ہے اور بہت ضروری حصہ ہے۔ تو میں اپنے مہمان اسکالر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عورت کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اور عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا کس حد تک اہم ہے؟ حسن بھائی، آپ کا سوال کہ عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کریں گے اس سال میں کہ وہ مومن ہوں، اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں ایک پاکیزہ زندگی دی جائے گی۔ اب نیک عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا، اعمال صالحہ کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک علم کی بات کریں گے ہم، تو جس طرح ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز میں ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ کیسی چیز ہے، پھر اس میں ڈیولپ کرتے ہیں، اسی طرح اپنی بچیوں کو علم دینے کے لیے سب سے پہلے جس ادارے میں ہم بھیج رہے ہیں، جس ادارے میں ہم ایڈمیشن لے کر دے رہے ہیں، اس ادارے کو دیکھیں کہ وہ ادارہ آیا کہ ہماری بچی کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں، وہ ادارہ ہماری بچی کو کس نظر سے دیکھے گا، اس کی نظر، اس کا نظریہ کیا ہوگا، کیا جس ادارے میں ہم اپنی بچی کو چھوڑ رہے ہیں وہ ادارہ ایسا ہے جو رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بنا رہا ہے، اور وہ سلیبس کیسا سلیبس ہے۔ جب سلیبس کی بات چلی تو میرے ذہن میں ضیاء بھائی کا وہ جملہ آ گیا کہ ہمارے اداروں کا سلیبس کس طرح ہے اور ان اداروں کے سلیبس میں کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی کے باہر فکر انگیز جملے لکھے کہ جس قوم کی حالت کو تباہ و برباد کرنا ہے، جس قوم کو آپ نے پستی کی طرف لے کر جانا ہے، بربادی کی طرف لے کر جانا ہے، وہاں ایٹم بم یا میزائل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کے معیار تعلیم کو گرا دو، وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے گی۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے، کون سا علم آج اسلام کی مقدس شہزادی کے لیے ضروری ہے، تو میں اس تنازل میں بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور بالکل یہ حالیہ کا واقعہ ہے کہ جانشین حضور ضیاء الامت پیر امین الحسنات شاہ صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، زاروں قطار رو کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے پوچھا کہ رو کیوں رہا ہے اور شکریہ کس بات کا؟ اس نے کہا میرے گھر میں ہر قسم کی عیش و عشرت تھی، میرا گھر وہ تھا جو سینما کا اڈا بنا ہوا تھا، جو بے حیائی کا اڈا بنا ہوا تھا، عیش و عشرت کا اڈا بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بھیجا، اور میں ایک دن گیا، دیکھا کہ میرے بیٹی کے کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، روشنی ہے۔ میں نے سوچا کہ میری بچی بیمار ہے یا اسے کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ میری بیٹی سجدے میں گری تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی، رو کر یہ کہہ رہی تھی اللہ میرے والدین کی زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ اور بچیوں کو تعلیم کے حوالے سے اگر اس بادشاہ کی بات کریں کہ جس نے اپنے بیٹے کی شادی کرانی تھی، اس نے یہ اعلان کیا کہ میرے شہر میں جتنی بچیاں حافظ قرآن ہیں وہ اپنے گھر میں چراغ جلا دیں، رات کو مجھے پتہ چل جائے گا۔ جب وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ بے شمار گھروں میں چراغ جل رہے تھے۔ پھر اس نے دوسری شرط رکھ لی، اس نے کہا کہ جتنی بچیاں جن کو موطا امام مالک احادیث کی کتاب یاد ہے
وہ اپنے گھر میں چراغ رکھیں اور ساتھ میں حافظ قرآن میں ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے اپنے شہر کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف نظر دوڑائی، کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس میں حافظہ اور حدیث کی عالمہ موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایسا علم ہونا چاہیے جو علم انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، نہ کہ ایسا علم ہو کہ جسے حاصل کرنے کے بعد انسان بے حیائی کی طرف جائے اور دین اسلام کو چھوڑ دے۔ اس علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیوں کو اس علم کی ضرورت ہے جو ہماری بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانے کی طرف راغب کرے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ تعلیم پر بات رک جاتی ہے، عورت ہو، مرد ہو یا جو بھی ہو، بات تعلیم پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ تو ہمارا حیا مکمل ہے، نہ ہماری شخصیت مکمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آخر میں ضیاء بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی بیٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تعلیم کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے باتیں ہم نے کی ہیں، تو آخر میں آپ آج کی بیٹی کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جی حسن بھائی، آج کی ماں اور آج کی بہن کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نے اسلام کے نام پر اس وطن کو حاصل کیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری ماں کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو اسلام نے کتنی عزتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ اگر اسلام تمہارا مخالف ہوتا تو کبھی بھی تجھے پردے کا حکم نہ دیتا۔ تمہیں پردے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تیری عزت محفوظ ہو سکے۔ اس میں ہرگز یہ مت سمجھو کہ اسلام نے تمہارے اوپر پابندی لگا دی اور تمہیں ایک گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ گھر کے اندر بند رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے انسان اس کو اپنے گھر کے اندر اس جگہ پر رکھتا ہے جو سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے گھر کے اندر محفوظ مقام پر رہیں۔ اسلام سے قبل کیا تھا؟ اسلام سے قبل عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوتی تھی فوراً اس کو زمین کے نیچے دبا دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کو ساتھ اپنے شوہر کے قبر کے اندر دفن ہونا پڑتا تھا۔ آج اسلام نے تجھے کتنی عزتیں دے دی، کتنا مقام دے دیا، کتنا مرتبہ دے دیا۔ آج ہمارے پاکستان میں عورت کو کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ عورت چاہے تو بڑے سے بڑے منصب پر بھی فائز ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے متعلق بھی بات ہوئی، حیا کے متعلق بھی بات ہوئی، تو میں فلک نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنی ماں اور بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا جزو ہے۔ حیا کے دامن کو تھام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ تو علم کے دامن کو تھام لے، اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھے بڑے بڑے مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا دامن تھام لو، نماز برائی سے بھی روک دیتی ہے، بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے۔ ان دو تین چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، پھر دیکھنا اس دنیا میں بھی تمہاری کیسے عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی تجھے کتنے مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بہت خوبصورت پیغام دیا ہے آج آپ نے، آج کی بیٹی کو، آج کی ماں کو اور آج کی ایک باحیا خاتون کو، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المؤمنین کے اگر دامن کو تھام لو گی تو تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہیں شہرت بھی ملے گی۔ اگر ان کے دامن سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرو گی، محروم ہونے کی کوشش کرو گی، تو عزت بھی ہاتھ سے جائے گی، شہرت بھی نہیں ملے گی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔